السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت ٹھیک ہے؟ آغاز کریں سبق کا۔ جی نیتیں پیش کر لیجئے۔ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما کر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ یا اللہ، میں نے تیرے احکام پہ عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ اے اللہ، خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن شریف میں ہم وہ آیات پڑھ رہے ہیں جو عام طور پہ ایصال ثواب کرتے ہوئے ختم پاک اور دعائے خیر میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، اب پھر دہرا دیتی ہوں کہ اس طرح سے جو متفرق آیات پڑھی جاتی ہیں یہ واجب بھی نہیں ہیں، فرض بھی نہیں ہیں، کسی طرح سے بھی لازم نہیں، بلکہ اللہ پاک کا جو فرمان ہے کہ اس ہر حرف پر ثواب ملتا ہے۔ تو جہاں سے آپ کو قرآن کریم آسان محسوس ہوتا ہے وہاں سے آپ پڑھیں، جہاں سے آپ پڑھیں گے اس کے مطابق آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا مختلف اہل علم کے نزدیک اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق اور مختلف روایات کے مطابق مختلف آیات مقدسات پڑھی جاتی ہیں، لیکن باقی آیات کی نسبت جو آسان اور زیادہ پڑھی جانے والی آیات ہیں وہ چند آیات میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں، کوشش کی ہے کہ آپ ان کو یاد کر لیں۔ اس کے باوجود بھی آپ ان کو خود بھی پڑھنے کے علاوہ اور آیات بھی ان میں شامل کرنا چاہیں، ان کو کم کرنا چاہیں تو تب بھی آپ کے لیے اجازت موجود ہے۔ آپ نے بالکل اس پہ پابند نہیں ہو جانا، اور یہ کہ دوسروں کو پابند نہیں کرنا کہ اس کے سوا آپ کچھ پڑھ نہیں سکتے۔ یہ علمی بات ہے جس کا علم ہونا آپ کو کسی بھی کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی چیز کو آپ اپنے پاس سے خاص نہ کر کے بیٹھ جائیں۔ جو عام ہے اس کو عام رکھیں، جو مطلق ہے اس کو مطلق رکھیں، اس کو مقید نہ کریں۔ تو یہ ہم نے پیچھے جو آیات پڑھی تھی ان کے علاوہ اب چند آیات آگے میں پڑھا کے پھر آپ کو دعا کا طریقہ عرض کر دیتی ہوں۔ اس کے علاوہ پیچھے جو صورتیں ہیں ہماری جو ہم نے پہلے پڑھ رکھی ہیں، جیسے 3 قل ہم نے پڑھے تھے، اور بھی کسی کو صورت آتی ہو اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور ان آیات کے علاوہ جیسے قرآن کریم کی آیات میں آیت الکرسی بھی ہے، اس کو بھی ان آیات کی جگہ پہ، کیونکہ وہ عام لوگوں کو یاد ہوتی ہے، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دیگر صورتوں میں سے بھی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا 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 ان، غنہ کریں گے ایک الف کے برابر، لیکن نون کی آواز کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ گول نون ہے۔ ان، ان، ان
أولياء الله أولياء الله أولياء الله أولياء الله أولياء الله أولياء الله لا خوف لا خوف لا خوف لا خوف یہاں خیال رکھنا ہے کہ لا خوف نہ پڑھا جائے، بالکل ترجمہ الٹ ہو جائے گا. یعنی لام کے آگے الف ہے اور یہ نفی کا لام ہے. جب ہم اس کو ملا کے زبر والا لام لا خوف پڑھیں گے تو وہ جس بات کی نفی ہو رہی ہے اس بات کی یہاں پہ تاکید آ جائے گی. کہا جا رہا ہے کہ خوف نہیں ہوگا، اور ہم نے اگر لام کو چھوٹا کیا تو گویا ہم پڑھیں گے کہ خوف ضرور ہوگا، تو اللہ کی مراد بالکل تبدیل ہو جائے گی. لا خوف لا خوف لا خوف لا خوف علیہم عليهم علیہم عليهم علیہم عليهم ولا هم. ولا هم یہاں پر بھی ولا ہم نہیں پڑھنا، یہاں بھی وہی معنی آ جائے گا. ولا هم ولا هم ولا هم ولا هم يحزنون 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 إن 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 رحمة الله رحمة الله رحمة الله رحمة الله رحمة الله رحمة الله قریب. قریب قاف موٹا پڑھیے دو نقطوں والا. قریب 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 من المحسنین من المحسنین من المحسنین من المحسنین من المحسنین من المحسنین وما 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 ارسلناک. أرسلناك صل نہیں، سین باریک ہے، را پر ہے، اور نون کے آگے اوپر کھڑی زبر ہے اور کاف کے اوپر پڑی زبر ہے. اس کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ ارسلناکا نہ پڑھا جائے. ارسلناکا أرسلناك ارسلناک أرسلناك الا. إلا اس کو بھی الا نہیں پڑھنا. الا إلا الا إلا رحمتل رحمة رحمتل رحمة رحمتل رحمة للعالمین للعالمين للعالمین للعالمين للعالمین. للعالمين ما كان ما كان ما كان ما كان ما كان ما كان محمد 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 ابا. أبا یہاں آبا نہیں پڑھیں گے. ابا أبا ابا أبا احد أحد احد أحد احد أحد من رجالکم من رجالكم من رجالکم. من رجالكم احد تنوین کے بعد میم ہے، ادغام یرمالون غنے کے ساتھ ہو رہا ہے. من رجالکم یہاں بھی ادغام یرمالون ہے مگر بے غنہ ہے. من رجالکم من رجالكم من رجالکم من رجالكم ولکن. ولكن اگر ہم ملانے کی صورت میں اس کو روک رہے ہیں نا، اگر الگ کر دیں گے تو پھر پڑھا جائے گا ولکن ولكن ولکن. ولكن
رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اور ملانے کی صورت میں وَلَٰكِن رسول اللہ ولكن رسول الله وَلَٰكِن رسول اللہ ولكن رسول الله وخاتما وخاتما النبيين نبيين وخاتما النبيين النبيين وخاتما النبيين نبيين وكان الله وكان الله وكان الله وكان الله بكل بكل شيء شيء بكل بكل شيء شيء بكل بكل شيء شيء عليما 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 ان اللہ إن الله نون کو بالکل پر نہیں ہونا ان اللہ إن الله ان اللہ إن الله ان اللہ إن الله وملائکتہ وملائكته وملائکتہ وملائكته وملائکتہ وملائكته یصلون يصلون یصلون يصلون یصلون يصلون علی النبی على النبي اگر ہم یہاں رکیں گے تو بیچ کہہ کے نہیں رکیں گے. ایک تو یہ یا کی آواز مخصوص پیدا نہیں ہونی چاہیے، دوسرے جلدی سے آواز ختم نہیں کریں گے کیونکہ یا مشدد ہوگی. وقف کرنے کی صورت میں آواز یوں ہوگی علی النبی، على النبي بیچ نہیں، علی النبی، على النبي بی بھی نہیں کہنا، علی النبی. على النبي اور اگر ملانا ہے تو پھر علی النبی، على النبي بی، بي یا ایہا الذین، يا أيها الذين یا ایہا الذین، يا أيها الذين یا ایہا الذین يا أيها الذين آمنوا. آمنوا آ کی آواز اوپر کی طرف بلند ہے اور نو کی ہونٹ گول کر کے آواز لمبی ہوگی کیونکہ یہ بھی حرف مدہ ہے وہ بھی حرف مدہ ہے. آمنوا آمنوا صلوا، صلوا سول نہیں بولے، ہونٹ گول کرنے کا تو اب مطلب نہیں ہونا چاہیے، اتنے عرصے سے آپ سبق پڑھ رہے ہیں. صلوا، صلوا یہاں پر بھی واو مدہ ہے اور اس کو بھی لمبا کریں گے. یہ اکثر پڑھتے ہوئے غلطی جو ہوتی ہے صلو علیہ پڑھا جاتا ہے اور یہ غلط ہے. صلو صلوا صلو صلوا علیہ عليه علیہ عليه علیہ عليه وسلموا 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 تسلیما تسليما تسلیما تسليما تسلیما تسليما سبحان 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 ربک ربك ربک ربك ربک ربك رب العزة
رب العزة رب العزة رب العزة رب العزة رب العزة عما عما. ہاں یہاں پر بھی میم کے بعد الف ہے تو اس کو بڑے زبر کے ساتھ عما نہیں پڑھنا. عما 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 يصفون 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 يصفون. وسلام 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 على المرسلين على المرسلين على المرسلين على المرسلين على المرسلين على المرسلين. والحمد 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 لله 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 رب 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 العالمين العالمين رب العالمين رب العالمين نہیں عالمین عالمین عالمين. آپ جب کہیں گے آعات یہ دو مخرج ادا ہو رہے ہیں. رب العالمین رب العالمين. جی یہ مقصد ہوتا ہے آپ کو جو کہا جاتا ہے نا کہ مشق کریں لازمی. یہ آپ کو مشق کے بغیر روانی نہیں مل سکتی. آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی چیز ہے آپ مشین ہی چلانا اگر سیکھیں نا تو مشین چلانے کے لیے بھی آپ کو درزی کہے گا کہ بس کپڑا بھی چھوڑ دیں دھاگا بھی چھوڑ دیں اس کو چلاتے جائیں. کیوں؟ آپ کے ہاتھ میں پہلے روانی آنی چاہیے. اس کے لیے آپ کے ہاتھ کا استعمال بھی اتنا زیادہ ضروری ہے کہ مشین چلانے میں آپ کی روانی آئے تو وہ چلانے سے آئے گی دیکھنے سے نہیں آئے گی. تو یہاں مخارج میں بھی روانی کی ضرورت ہوتی ہے اور روانی کے لیے مخرج کو چلانا ضروری ہے. یعنی آپ جتنا بلا تکلف بولیں گے پڑھیں گے بار بار ریپیٹ کریں گے آپ کے مخرج میں روانی آئے گی اور یہ جو آ پیدا ہوتا ہے نا یہ تب ختم ہوگا. پھر بلا تکلف آپ کی آواز وہاں جائے گی. جی کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ رب رب العالمین العالمين. ربنا 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 تقبل 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 منا. منا. کسی بھی مشدد نون اور میم پہ کبھی غلطی سے بھی غنہ نہیں چھوڑنا. منا نہیں پڑھنا اس کو. اگر منا پڑھیں گے تو دو غلطیاں آپ کی ہوں گی. ایک تو اس لہجے کے مطابق آٹومیٹیکلی الف بند ہو جائے گا آگے سے الف کی آواز آپ سے ادا نہیں ہوگی اور دوسرے نون کا غنہ جب نہیں ادا ہوگا تو پھر ایک نون گویا کہ ختم ہو جائے گا. منا یہ دو تاکیدیں یہاں پہ ہیں. منا 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 انک إنك انک إنك انک إنك ان ان یہ اخفا ہے دونوں میں فرق ہے اس لیے الگ کیا ہے. انت السمیع أنت السميع انت السمیع أنت السميع علیم عليم علیم عليم السمیع العلیم. السميع العليم. وتب 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 علینا. علينا. اس کو آپ نے وتب علینا نہیں پڑھنا. با پہ قلقلہ اس کی صفت لازمہ ہے اس کے بغیر با ادا نہیں ہوتا.
لہٰذا اس کا خیال رکھنا ہے، اس لیے ہم نے الگ الگ کر کے پڑھا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا وتب علينا یا مولانا يا مولانا یا مولانا يا مولانا یا مولانا يا مولانا انک إنك انک إنك اگر آپ نے گنہ نہیں کیا تو پھر خود بخود آواز آپ کی نکلے گی انکا، اور پھر دو غلطیاں ہو جائیں گی، ایک تو نون کا گنہ چھوٹے گا، دوسرا کاف کے آگے الف کو بڑھا دیں گے آپ۔ انکا إنك انکا إنك انت التواب أنت التواب انت التواب أنت التواب وا نہیں تتواب التواب الرحیم الرحيم التواب الرحیم التواب الرحيم التواب الرحیم التواب الرحيم ربنا 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 آتنا 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 فی الدنیا في الدنيا فی الدنیا في الدنيا فی الدنیا في الدنيا حسنہ حسنة حسنہ حسنة حسنہ حسنة وفی الآخرۃ وفي الآخرة وفی الآخرۃ وفي الآخرة وفی الآخرۃ وفي الآخرة حسنہ حسنة حسنہ حسنة حسنہ حسنة وقنا 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 اس کو واقعنا نہیں پڑھنا، واقعنا وقنا وقنا عذاب النار عذاب النار عذاب النار عذاب النار عذاب النار عذاب النار اللهم 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 أعنا 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 على 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 ذکرک ذكرك ذکرک ذكرك یہ رو باریک ہوتی ہے زیر والی، ذکرک ذكرك وشکرک وشكرك وشکرک وشكرك وشکرک وشكرك وحسن 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 عبادتک عبادتك عبادتک عبادتك یہ بھی کاف زبر والا ہے، لیکن ہم وقف کی وجہ سے اس کو ساکن کر رہے ہیں۔ عبادتک عبادتك رب ارحمہما رب ارحمهما ربی ربي ربی ربي ارحمہما ارحمهما ارحمہما ارحمهما اب ملا لیتے ہیں، رب ارحمہما رب ارحمهما کما كما کما كما کما كما ربیانی ربياني یا اور نی دونوں کو حرف مدہ کی وجہ سے برابر لمبا کرنا ہے۔ ربیانی ربياني ربیانی ربياني صغیرا صغيرا صغیرا صغيرا صغیرا صغيرا ربی ربي یسر
يسر یہاں بھی را باریک ہے، ربی یسر، ربي يسر ربی یسر، ربي يسر ولا تعسر، ولا تعسر ولا تعسر، ولا تعسر ولا تعسر، ولا تعسر وتمم، وتمم وتمم، وتمم 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 بالخير، بالخير بالخير، بالخير بالخير. بالخير ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون إن رحمة الله، إن رحمة الله إن رحمة الله، إن رحمة الله إن رحمة الله إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب من المحسنين قريب من المحسنين. قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا، وما أرسلناك إلا ناکا نہیں، وما أرسلناك إلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين رحمة للعالمين. رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد، ما كان محمد أبا أحد ما كان محمد أبا أحد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، من رجالكم من رجالكم من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين وخاتم النبيين. وخاتم النبيين وكان الله، وكان الله وكان الله وكان الله بكل شيء عليما، بكل شيء عليما بكل شيء عليما. بكل شيء عليما إن الله وملائكته، إن الله وملائكته إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي يصلون على النبي. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسلیما. وسلموا تسلیما. سلموا کی آواز کیوں آ رہی ہے؟
وسلموا وسلموا تسلیما وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزت سبحان ربک رب العزت بیل پہ زور نہیں دیں سبحان ربک رب العزت سبحان ربک رب العزت عما یصفون عما یصفون عما یصفون عما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین منہ نہیں پڑھیں وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا نہیں ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت السميع العليم انك انت السميع العليم انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا وتب علينا يا مولانا وتب علينا يا مولانا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة برابر میں ہر جگہ پہ الف ادا ہوگا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم أعنا اللهم أعنا 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 اللهم أعنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك على ذكرك وشكرك على ذكرك وشكرك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك وحسن عبادتك وحسن عبادتك رب ارحمهما رب ارحمهما رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كما ربياني صغيرا كما ربياني صغيرا كما ربياني صغيرا رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وتمم بالخير وتمم بالخير میں نے 2 بار پڑھا ہے وتمم بالخیر آپ نے دونوں بار پڑھا ہے وتمم بالخیر وضاحت کریں گے آپ کے پیش نظر کون سا قاعدہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے فالو نہیں کیا
جی تب میم کا میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با ہو تو کیا قاعدہ آتا ہے؟ ہم اتنے دنوں سے کیا پڑھ رہے ہیں؟ اخفاء شفوی ہوگا نا غنّے کے ساتھ، تو پھر آپ تب میم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وَتَمِّم بِالْخَيْرِ وتمم بالخير. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. یہاں تک ہم ان آیات کریمہ کو کمی بیشی کے ساتھ جیسے میں نے پہلے کہہ دیا، اس میں سے آپ ایک دو آیت بھی پڑھ لیں گے، ایک بھی پڑھ لیں گے اور ان کو نام بھی یاد کر سکیں تو پچھلی جو چند صورتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کو آپ صرف پڑھ لیں گے اور اس کے بعد دعا مانگ دیں گے تو تب بھی ایصال ثواب، دعائے مغفرت اور ختم پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بات خاص طور پہ یاد رکھنی ہے کہ کوئی اس میں نہیں رہے گا کہ یہ ساری آیات نہیں یاد ہوں گی تو ختم پاک نہیں ہوگا یا ایصال ثواب نہیں ہوگا. تو آپ اپنے مطابق صرف آپ کے اندر یہ ایک جو کانفیڈنس آنا چاہیے، اور بعض جو بچیاں یا خواتین مختلف وسوسوں کا شکار رہتی ہیں اور گھر میں اگر دعائے خیر کی ضرورت ہوتی ہے تو خواتین کو اتنا بھی قرآن پاک نہیں آتا ہوتا کہ وہ خود سے دعائے خیر کر لیں، ختم پاک پڑھ لیں، ایصال ثواب کر لیں. تو آپ سب کو یہ سیکھنا ہے اور پھر گھروں میں اس کی عادت بنانی ہے. اگر ہر روز آپ اس کی عادت بنا لیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو کھانے کی تیاری میں کھانا دسترخوان پہ چنتے ہوئے آپ اگر دل میں یہ صورتیں پڑھتے جاتے ہیں، جو بھی آیات آپ کو زبانی یاد ہیں وہ آپ پڑھتے جاتے ہیں اور آپ اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں، اور جو ہی دسترخوان پہ سارے بیٹھتے ہیں اور آخر پہ جو ایصال ثواب والی دعا ہے وہ کر لیتے ہیں تو بس آپ کی ہر روز کی یہ حاضری اور طریقہ آپ کا پختہ ہوتا جاتا ہے اور ہر روز کے دسترخوان پہ اللہ کی الگ سے رحمتیں اور نعمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ورنہ ہفتے میں ایک بار تو کم از کم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اقربا اور اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے ضرور گھروں میں اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر یہ آپ لوگوں کو خود جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں باری باری گھر میں خود کریں تاکہ آپ کے اندر سے یہ جھجک بھی ختم ہو اور روانی بھی پیدا ہو. اور اس کا ترجمہ بھی عرض کر دوں تاکہ آپ کے ریکارڈ میں آ جائے.
الا سن لو یا خبردار، ان بے شک اولیاء جو دوست ہیں اللہ کے یا محبوب بندے ہیں یا ولی ہیں، لا خوف نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان لوگوں پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غم زدہ ہوں گے، ان بے شک رحمت اللہ کی قریب ہوتی ہے، من المحسنین نیکوکاروں کے، وما اور نہیں، ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا محبوب کس کا معنی ہے؟ یہ کاف کی جو ضمیر ہے، کاف زبر کا، یہ پیچھے کی آیت کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، یعنی اس کے اندر یہ معنی ہے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، آپ سے مراد نبی علیہ السلام، الا مگر، رحمت بنا کر، للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو با محاورہ پڑھیں تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت کے سوا کچھ نہیں بنا کے بھیجا، یعنی رحمت ہی رحمت، سراپا رحمت ہیں۔ ما کانا محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا باپ، احدن کسی ایک کے، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، یعنی جیسے نسبی باپ ہوتا ہے جو اولاد کا باپ ہوتا ہے، اس طرح نہیں، ولیکن رسول اللہ اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہیں، یعنی تمام انبیاء سے افضل اور تمام انبیاء سے آخر میں آنے والے، وکان اللہ اور ہے اللہ، بکل شیء ہر شے کو، علیمہ جانتا، ان اللہ تحقیق یا بے شک اللہ، وملائکتہ اور اس کے تمام فرشتے، یصلون درود بھیجتے ہیں، علی النبی نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، صلو علیہ تم بھی درود بھیجو اس نبی پر، وسلموا تسلیما اور خوب سلام بھیجو، یا سلام اس طرح بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے، سلام پڑھو یا بھیجو۔ سبحان ربک پاک ہے تیرا رب، رب العزتی جو عزتوں والا رب ہے، پاک کس سے ہے؟ عما یصفون جو کچھ تم گھڑتے ہو یا خود سے بنا کر باتیں منسوب کرتے ہو، وسلام اور سلامتی ہے، علی المرسلین اس کے تمام بھیجے ہوئے رسولوں پر یا بھیجے ہوئوں پر، والحمد للہ اور تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب یا پالنے والا ہے۔ ربنا تقبل اے ہمارے رب قبول فرما لے، منا ہم سے، اشارہ ہے جو کچھ ہم نے پیچھے پڑھا اور پڑھ کر لائے ہیں اور جو بخشش کرنے لگے ہیں اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، انک انت بے شک تو ہی، السمیع العلیم سنتا جانتا ہے، وتب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما یا اپنی رحمت سے رجوع فرما ہم پر، یا مولانا اے ہمارے مولا، اے ہمارے مالک، انک انت بے شک تو ہی، التواب الرحیم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا آتینا اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ کامل بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں بھی، حسنہ کامل بھلائی، وقنا اور ہمیں بچا، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اللہم اے اللہ، اعنا ہماری مدد فرما، علی ذکری کا اپنے ذکر کے ساتھ، و شکری کا اور اپنے شکر کے ساتھ، و حسن عبادتک اور
شاندار یا اچھی عبادت کے ساتھ۔ رب ارحمہما، ربی اے میرے رب، ارحم رحم فرما، ہما ان دونوں پر، یعنی جو میرے ماں باپ ہیں، کما جس طرح، ربا یا ان دونوں نے مل کر پالا، نی مجھے، صغیرہ بچپن میں، ربی اے میرے رب، یسر آسانیاں فرما، ولا تعسر اور دشواری نہ فرما، وتمم اور مکمل فرما، بالخیر خیر کے ساتھ یا اچھائی کے ساتھ، مکمل فرما اور آسانی پیدا کر اور دشواری نہ کر۔ یہ بولتے ہوئے اپنا مطلب، اپنا جو مدعا ہوتا ہے وہ اپنے ذہن میں ہوتا ہے، اس کو تصور میں رکھ کر یہ بولا جاتا ہے کہ جو میں چاہتی ہوں اس کے اندر آسانیاں پیدا فرما دے اور دشواریوں سے مجھے بچا لے، اور جو میرا کام ہے اس کو خیر کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ اب یہ جو دعائیں بھی میں نے پڑھائیں، یہ دعائیں بھی میں نے چند اس لیے آپ کو پڑھا دی کہ آپ جب جب چاہیں ان کو یاد کرتے رہیں، اور کم از کم مطلب اتنی دعا جو ایک ضرورت رہتی ہے جس کی ہمیں، وہ اگر قرآن کریم سے ہم یاد کر لیتے ہیں تو باعث برکت ہے۔ لیکن اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہمیں دعا عربی میں یاد ہوگی تو وہ قبول کرے گا اور اس کو سمجھ آئے گی، معاذ اللہ۔ یہ ہم اپنی برکت کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس میں سے بھی آپ ایک آدھ دعا بھی اگر پڑھ لیں گے تو بھی کافی ہو جائے گی، اور اگر یہ بھی عربی میں خدا نہ خواستہ نہ آتی ہوئی تو پنجابی بھی اللہ کو سمجھ آتی ہے، اردو بھی سمجھ آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، جس دعا میں زبان میں مرضی دعا کر لیں۔ اب یہ آیات ہم نے پڑھی، اس لیے پڑھی، ان کو ہم نے قرآن سمجھ کے پڑھا، ٹھیک ہے، اور اس لیے کہ یہ الگ سے جو اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں وہ بنے، اور ان کے ہر حرف کے بدلے میں ہمیں ثواب ملے اور پھر ہم وہ ثواب بخشیں۔ اب آگے ہے دعا۔ دعا کے لیے بھی یاد رکھیے کہ ان آیات کی طرح کوئی نپے تلے الفاظ نہیں ہیں، ہر بندے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اپنی ورڈنگ ہوتی ہے، اپنی جملہ بندی ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی جس کو اردو میں بھی بولنا یاد کرنا نہ آتا ہو، جیسے ہمارے ساتھ بہت ساری ہماری بہنیں اور بزرگ خواتین ہیں جو اردو نہیں بول سکتی، تو بلا تکلف وہ جب آیات پڑھ لیں، ایک دو آیت ہو یا زیادہ، جتنی بھی آپ کو یاد ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ پنجابی میں اپنی دعا مانگ سکتے ہیں اور ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور جو اردو میں بول سکتے ہیں وہ اردو میں کریں، اور الفاظ ان کے بھی اپنے ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ایک ترتیب جو میں نے آپ کو دینی ہے صرف وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے، باقی جن الفاظ کے ساتھ آپ چاہیں دعا مانگیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کچھ ہم نے پڑھ لیا، یہ تو ہمارا سبق مکمل ہوا ہے نا، اس سے پیچھے پڑھنے والی چیزیں تھیں نا، اور یہ میں بار بار تاکید کر رہی ہوں کہ آپ نے جو بھی ختم پاک پڑھنا ہے اپنے وقت کی وسعت کے مطابق پڑھنا ہے۔ بعض اوقات ہماری بچیاں، ہماری خواتین میں موقع کی مناسبت کا خیال رکھنے کی کمی ہوتی ہے، اور ادھر لوگوں نے شور مچایا ہوتا ہے، جیسے دعا ہو رہی ہے، اجتماعی دعا ہو رہی ہے، لوگ شور کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم کم ہے، باہر لوگ بلا رہے ہیں، جلدی کر لیں، اور 5 رکوع پڑھنا شروع کر دیتی ہیں ہماری خواتین کہ جب تک یہ مکمل نہیں ہوگے کوئی بندہ ہل نہیں سکتا، اور وہ شور مچائیں، کوئی سنے یا نہ سنے، اس نے اپنی تلاوت پوری کرنی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو وقت کے مطابق، اور جیسے میں نے کہا کہ اپنے گھروں میں عادت ڈالیں۔ فرض کریں کہ ایک بندہ بوڑھا ہے آپ کے پاس دسترخوان پہ بیٹھنے والا، یہ ایک بچہ ہے، یہ دونوں ہی آپ سے اپوزٹ ہیں مزاج میں، عمر میں، تو آپ اگر یہ کہیں کہ میں روز یہ ساری آیات ریپیٹ کروں، وہ بیٹھ کے روز ساری صورتیں پڑھوں اور پھر سب کو کھانا کھلاؤں، تو پھر ایک ہی دن لوگ بیٹھیں گے آپ کے ساتھ دسترخوان پہ۔ آہستہ آہستہ عادت ڈالیں۔ میں نے کہا کہ کام کرتے ہوئے آپ اپنے دل میں آیات کو پڑھتے رہیں، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کو ذوق ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کو باؤنڈ نہیں کریں۔ آپ وہ جب پڑھ چکے، جیسے سارے لوگ دسترخوان پہ آ جائیں، آپ صرف آخر والی دعا پڑھیں اور یہ اللہ سے دعا مانگ کے کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ اس سے سارے آرام سے بھی رہیں گے، ریلیکس بھی رہیں گے، جب تک باقی لوگوں کو شوق زیادہ پیدا نہیں ہوتا جاتا، آپ اس میں اختصار رکھیں۔ اور روزانہ کی دعا کے لیے اگر آپ لمبا کریں گے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے، اس لیے آسانیاں پیدا کریں اور موقع کے مطابق اتنی چیز پیش کریں جس سے لوگ خوش ہوں، نہ کہ تنگ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہو، جتنی بھی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد جب آپ ایصال ثواب کرنے لگتے ہیں تو آپ
یہ آخری دعا 1-2 پڑھنے کے بعد آپ عرض کریں کہ یا اللہ میں نے جو بھی کلام پاک تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے اس میں جو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرما دے، اور جو کلام میں نے درست پڑھا ہے اس کو اپنی شان کے مطابق قبول فرما لے۔ قبول فرمانے کے بعد اپنے وعدے کے مطابق مجھے اس کا اجر اور ثواب عطا فرما، اور اس ثواب کو میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، میری جانب سے آپ کی روح مبارکہ کو ثواب عطا فرما۔ یہ سب سے پہلا وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے ثواب آگے منتقل ہونا پاسیبل ہوتا ہے، اور یہ ادب کا طریقہ ہے، بس اس کو خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے آپ ساری امت کے نام لے لیں یا اجتماعی طور پہ سب کو بخش دیں، اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ، اپنے بزرگ، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، یا خاص طور پہ کبھی کسی وقت میں آپ کسی کی وفات پر یا کسی کے ایصال ثواب کے لیے خاص طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر خاص طور پر ترجیحاً اس کا نام بھی لیں، اس کے عزیز و اقارب کا نام بھی لیں، اس کے ماں باپ کا نام بھی لیں، اور باقی تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو ثواب بے دھڑک بھیجیں، اس ڈر کے بغیر کہ پتہ نہیں میرا کتنا کم ہو رہا ہے اور پتہ نہیں ان کو کتنا آ رہا ہے۔ تو آپ جتنا دے رہے ہیں وہ سارا سب کو ہی آ رہا ہے، لہٰذا اس ڈر سے نکل کر آپ اب آگے دعا کریں۔ چونکہ دعا کا وقت ہے، آپ چاہیں تو اس دعا میں کوئی اور امپورٹنٹ دعا، کوئی اور حاجت، کوئی اور طلب بھی پیش کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہی عرض کروں گی کہ وقت کی نزاکت کو اور اس کی وسعت کو دیکھ کر یہ آپ کا دعائے خیر کا طریقہ ہوگا۔ اب آگے آپ نے الفاظ میں جس طریقے سے چاہیں دعا کو ڈھال سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹاپک جو ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ یہ بھی آپ کے قرآن کریم کی آیات اور تلاوت میں پایا تکمیل کو پہنچا۔ اب اس کو اپنے معمول میں شامل کرنا آپ کے لیے اپنی سعادت کی بات ہے کہ وہ آپ کتنا کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو اگلا ٹاپک ہے اس کو بھی میں نے اسی سے جوڑا ہے تاکہ اس کے اندر وسعت بھی آ جائے اور سبق کو ہم اپنی جگہ پہ ایک دن کے سبق کو بھی آگے چلا سکیں۔ مطلب اب میں ایصال ثواب ہی کے موضوع کو آگے بڑھا رہی ہوں۔ یہ بیک وقت ہمارا ہے حصۃ العقائد بھی، اور یہ ہے ہمارا حصۃ الحدیث بھی۔ کیوں؟ اس میں حدیث پاک بھی ہے اور اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ بھی ہے، اور پیچھے بھی چونکہ ہم نے ختم پاک کا طریقہ سیکھا ہے تو اس کے اندر انشاءاللہ ایک جامعیت آ جائے گی۔ اور اس کو آج سبق کا عنوان بنانے کا مقصد کیا ہے وہ بھی عرض کر دوں۔ یہ ہماری ایک بہن کا سوال تھا جو انہیں کسی فوتگی کی محفل میں پیش آیا۔ انہوں نے وہ سوال پوچھا تھا کہ اس کا ڈیٹیل میں جواب پیش کیا جائے، تو میں نے چاہا کہ پھر اس ایک خاتون کو جواب دینے کی بجائے بہتر ہے کہ بہت سے لوگوں کے علم میں یہ بات آ جائے، اس کو پھر اس طریقے سے مرتب کر دیا گیا۔ آئیے ہم آج کے سوال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ میں نے بتا دیا کہ یہ سبق آپ کا حصۃ الحدیث کا بھی ہے اور حصۃ العقائد کا بھی ہے۔ حصۃ الحدیث کے حوالے سے میں آپ کو حدیث پاک پڑھا دیتی ہوں، پھر اسی کی تشریح میں ہم نے آگے چلنا ہے۔ حصۃ الحدیث اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ اب وہ ارشاد پاک آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اذا مات الانسان إذا مات الإنسان اذا مات الانسان إذا مات الإنسان انقطع عنہ انقطع عنه انقطع عنہ انقطع عنه عملہ عمله الا إلا من ثلاثہ من ثلاثة الا إلا من صدقۃ جاریہ من صدقة جارية او علم أو علم ينتفع به ينتفع به او ولد صالح أو ولد صالح يدعو له، يدعو له۔ اصل میں ہے لہو لیکن رکنے کی وجہ سے ہم نے اس کو پڑھا یدعو لہ۔
اب میں پڑھتی ہوں حدیث پاک کو، آپ پھر سن لیجیے، یا تو آپ نے بعد میں کرنی ہے وہ سن کے کر لیجیے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ یہ ابو داؤد شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف اور النسائی شریف میں احادیث مبارک موجود ہے، اور کثرت سے، تواتر سے، شہرت سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی ہو گئی حدیث پاک، جس کو آپ یاد کریں گے۔ حصۃ العقائد میں یہ اس لیے شامل ہے کہ یہ ایک عقیدے کی بات ہے۔ بعض لوگ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ایصال ثواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا وہ کیا چیز ہے بھی کہ نہیں ہے، اور الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب ہوتا بھی ہے، کیا بھی جاتا ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اب آپ سوال سن لیجئے کہ سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن خوانی کا ثواب، قرآن خوانی کا، اس پہ غور کرنا ہے، یعنی بے شمار طریقے ہیں نا ثواب کرنے کے، تو سوال اس میں سے یہ کیا گیا کہ قرآن خوانی کا ثواب میت کو پہنچتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اذا مات الانسان، جب آدمی مر جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، الا من ثلاثہ، مگر 3 کام اس کے مرنے کے بعد بھی نہیں رکتے۔ من صدقۃ جاریہ، اس نے اپنی زندگی میں جو کوئی صدقہ جاریہ قائم کیا تھا وہ اس کے مرنے کے بعد بھی چونکہ وہ جاری رہتا ہے، اس سے لوگوں کا فائدہ، لہٰذا اس کا ثواب بھی جاری رہتا ہے۔ او علم ينتفع به، یا وہ کوئی علم جو اس نے زندگی میں پھیلایا تھا، سیکھا تھا، پھر لوگوں تک پہنچایا تھا، اور لوگ اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں۔ او ولد صالح يدعو له، یا پھر وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ محدثین نے لکھا کہ یدعو له جو ہے وہ لفظ اپنے مضمون کے اعتبار سے وہ موجود ہے، لیکن عملاً جو اولاد نیک ہے وہ اسپیشلی دعا کرے گی، تب بھی اس کا فائدہ والدین کو مرنے کے بعد پہنچے گا، اور دعا نہیں بھی کرے گی تو اس کے نیک اعمال کا فائدہ آٹومیٹیکلی بھی ان کو پہنچتا رہے گا۔ یہ ہے حدیث پاک کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ تو سوال کیا ہے؟ جس کسی نے اعتراض کیا، آپ کو سوال کی سمجھ آئی؟ سوال کیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب نہیں پہنچتا، یعنی ان کا اعتراض یہ ہے، سوال کرنے والے نے اس کو سوال بنا دیا کہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ کلیئر ہو گیا؟ جی، تو اب اس کا جواب تو 2-3 سطروں میں بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ ہم آج کل اس مشن میں ہیں کہ ہم آسان سے آسان کر کے اپنے مسائل کو سمجھ سکیں، اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے سپرد کیا جا سکے، تو اس وجہ سے اس پہ تھوڑی سی محنت کی گئی اور بہت آسان کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ ایک کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے اور ایک علم کا ذخیرہ بھی ہمارے پاس آ جائے، الحمدللہ۔ تو بطور تمہید، لفظ ثواب اور ایصال ثواب نیز شریعت اسلامیہ سے کسی کام کی اجازت ہونے یا نہ ہونے کا قاعدہ کیا ہے، اور یہ کہ دلیل کس شخص کے ذمہ ہوتی ہے، یہ چیزیں پہلے سمجھ لیجئے، پھر آگے ہم ترتیب سے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ثواب لغوی اعتبار سے اچھائی اور برائی کی جزا اور بدلہ، یہ ہے ثواب کا معنی۔ پھر سن لیجئے، لغوی اعتبار سے اچھائی یا برائی کا جو بدلہ ہوتا ہے یا اس کی جو جزا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ثواب، یہ لغت کا معنی ہے، جبکہ شریعت میں متعارف معنی نیک اعمال کی جزا ہے۔ ہم جو شرعی لحاظ سے بولتے ہیں نا کہ اس کا ثواب ہے، اس کا ثواب ہے، اس کا ثواب ہے،
ہم یہاں یہ نہیں بولتے کہ یہ اس برائی کا ثواب ہے اور یہ اس اچھائی کا ثواب ہے. شریعت میں ثواب اسی جگہ پہ بولا جاتا ہے جہاں پہ کسی نیکی کا بدلہ ملنا ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہی ہوں بات کو؟ شرعی اور روحانی طور پر مسلمان انسان کو کسی نیک عمل اور عبادت کے بدلے میں عطا کیا جاتا ہے جس کا یہ انسان مالک ہوتا ہے. کس کا؟ ثواب کا. یہ تعریف ہو گئی ثواب کی. ثواب کی لغوی تعریف ہے کہ کسی بھی اچھے برے کام کا بدلہ. شریعت میں ثواب کا مطلب ہے کسی نیک عمل کی جزا، اور شرعی طور پہ مسلمان انسان کو کسی بھی نیکی یا کسی عبادت کے بدلے میں جو عطا کیا جاتا ہے وہ ثواب ہوتا ہے، اور جو ثواب ہوتا ہے وہ کام کرنے والے کا ہوتا ہے، یعنی وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. دوسرا لفظ ہے ایصال ثواب. ثواب تو پھر وہی لفظ ہو گیا. ایصال کیا ہے؟ ایصال کا معنی ہے کسی چیز کو کسی سے ملا دینا یا کسی تک پہنچا دینا. تو ایصال ثواب کا معنی ہوگا جو ثواب مسلمان کی ملکیت ہے وہ کسی زندہ یا مردہ شخص کو پیش کرے. ملکیت کیسے ہے وہ ایک لمبی بحث ہے، وہ میں یہاں ایڈ نہیں کروں گی. بہرحال آپ نے سوال میں جس حدیث پاک کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے ثواب کی حدیث، جو کہ انسان کے اپنے کسی نہ کسی عمل کا بدلہ ہے. یعنی صدقہ جاریہ اس کا اپنا عمل ہے نا. علم جو اس نے سیکھا اور آگے دوسروں کو سکھایا یہ مرنے والے کا اپنا عمل ہے، اور اولاد مرنے والے کی اپنی ہے. یہ سارے عمل اس کے اپنے تھے. تو یہ تھا ثواب. جب کہ مرنے والے کے بعد میت کے ورثہ اور عزیز و اقارب کوئی نیک عمل میت کے لیے جب کرتے ہیں تو یہ ان کا عمل ہے، نہ کہ میت کا عمل. اب ان کو کسی بھی عبادت یا عمل صالح کرنے پر جو ثواب عطا ہوگا یہ ان کی طرف سے میت کے لیے تحفہ ہوگا. اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہوگا، مشکل وقت میں اس کے کام آنا ہوگا. اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب. جب احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر عبادت خواہ وہ مالی ہو، بدنی ہو، قولی ہو یا پھر مرکب ہو. مرکب کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جس میں ساری عبادتیں جمع ہو جائیں یا ایک سے زیادہ جمع ہو جائیں. مثال کے طور پہ حج ہے، حج لے لیں تو حج میں ساری عبادتیں شامل ہو کر اکٹھی ہو جاتی ہیں. اگر ثواب ہے تو اس کا ایصال بھی ہو سکتا ہے. البتہ آپ ڈائریکٹ وہ منتقل نہیں کر سکتے. اس کی درخواست آپ کو بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگی، جس کا بھی میں نے طریقہ بھی آپ کو پہلے بتایا. اور وہ کریم اپنے کرم سے ضرور ایسا کرتا ہے. یعنی اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے تیری فلاں عبادت کی، مثلا نوافل، صدقہ، تلاوت قرآن، تو اس میں سے صحیح جو کلام ہے اسے اپنی شان کے مطابق قبول فرما اور اس کا اجر مجھے عطا فرما. میں نے یہ پہلے بات کر دی نا، لیکن اب اس سبق میں دوبارہ سے اس کو دہرا رہی ہوں. پھر میری جانب سے یہ اجر و ثواب اپنی رحمت کے ساتھ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو بطور تحفہ اور ہدیہ عطا فرما. اس کے بعد ترتیب سے آپ اپنے وفات شدگان کو حضور کے وسیلے سے ثواب پیش کریں گے تو یہ ثواب ضرور پہنچے گا. اب اعتراض کا یہ حصہ کہ قرآن خوانی کا ثواب پہنچنے کا ثبوت کیا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں کہ امام شعبی نے روایت کیا کانت الانصار اذا مات لهم المیت اختلفوا الى قبره یقرؤون له القرآن. انصار مدینہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی ان میں سے وفات پا جاتا تو وہ لوگ بار بار اس کی قبر پہ جاتے. اختلافو آنا جانا ہوتا، وقتاً فوقتاً جاتے، صرف ایک ہی مرتبہ دفناتے ہوئے نہیں جاتے تھے.
اور کیا کرتے؟ اس کی قبر پہ جاتے اور اس کے لیے قرآن پڑھتے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کے نزدیک سورہ یاسین پڑھا کرو۔ امام ابو داؤد، امام نسائی حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایک اور روایت کرتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ ہے یاسین شریف قرآن کریم کا دل ہے، جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا اللہ اسے بخش دے گا، اور فرمایا اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی ملاحظہ کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مر علی المقابر، جو شخص قبروں کے پاس سے گزرا، وقرأ قل هو اللہ احد، اور اس نے سورہ اخلاص پڑھی 21 مرہ 21 بار، ثم وہب اجرہ للاموات، اور پھر اس کا جو ثواب تھا وہ مردوں کو بخش دیا، اعطی من الاجر بعدد الاموات۔ تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ یہ جو سورت پڑھ کے ثواب بخشنے والا ہے، جس قبرستان والوں کو یہ بخشے گا، جتنے مردے وہاں پہ ہوں گے ان کی تعداد کے مطابق اللہ پاک پڑھنے والے کی بخشش فرمائے گا اور اس کو ثواب دے گا۔ 21 بار کے علاوہ 11 بار اور 17 بار کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ صورتیں قرآنی سے ہیں نا۔ ایک اور روایت ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا جو شخص قبرستان میں داخل ہو وہ سورہ اخلاص اور سورۃ التکاثر پڑھے، پھر پہلے بتائے طریقے کے مطابق ایصال ثواب کرے، تو یہ سب لوگ قیامت کے دن اس کے حق میں شفاعت کریں گے۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملنے کی بشارت اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی ہے، اور اتنا واضح فرمایا کہ الف لام میم کو بھی ایک حرف خیال نہ کرنا، بلکہ الف لام اور میم 3 حرف ہیں جس کو پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ پھر ایک کرم یہ بھی ہے کہ ارشاد باری تعالی قرآن کریم کو عام اوقات میں نماز میں یا ایصال ثواب کے لیے پڑھنے کے بارے میں یہ بھی فرماتا ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ تمہیں جہاں سے پڑھنا میسر ہو وہ پڑھو۔ یہی وجہ ہے کہ دعائے خیر میں اکثر ان صورتوں اور آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے جن کی تلاوت پر احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، مثلا سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی کچھ آیات جیسے اول و آخر، آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ تکاثر اور سورہ اخلاص وغیرہ۔ تو سوچئے کہ پورے قرآن کی تلاوت کا انکار کیسے کریں گے؟ حدیث مبارکہ اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے اکابرین کا معمول بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ ہر دور میں اس پہ عمل رہا۔ حافظ شمس الدین عبد الواحد کہتے ہیں ہر شہر میں مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا کہ یجتمعون و یقرؤون لموتہم من غیر نکیر فکان ذلک اجماعا، کہ وہ اکٹھے ہوتے تھے اپنے فوت شدگان کے لیے، قرآن کریم کی قرأت کرتے اور کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا گیا، گویا اس پر امت کا اجماع ہے۔ حماد مکی فرماتے ہیں ایک رات مکہ مکرمہ کے قبرستان میں گیا، وہاں بیٹھے ہوئے پڑھنے کے دوران آنکھ لگ گئی تو قبروں والوں کو دیکھا کہ حلقہ باندھے بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی جو تم قبروں سے باہر آ گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک مسلمان بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب بھیجا تو وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کو ہر مسلک میں مانا جاتا ہے، آپ کی وفات کے تیسرے دن اس قدر لوگوں کا ہجوم تھا کہ شمار سے باہر ہے۔ 81 ختم قرآن مکمل ہوئے اور زیادہ کا شمار نہیں ہوا۔
کلمہ طیبہ کا کچھ اندازہ ہی نہیں، اور یہ روایت آپ کی وفات میں ملفوظات شاہ عبد العزیز میں نقل ہے۔ اب کچھ توجہ اعتراض میں پیش کی جانے والی حدیث مبارکہ کی طرف، جس میں 3 باتوں کا ذکر فرمایا گیا اور سمجھنے والوں نے اسے محدود سمجھ لیا۔ پہلی بات صدقہ جاریہ، اس کا اپنا چھوڑا ہوا، اور صدقہ کرنے پر سب کا اتفاق ہے، یعنی اس بارے میں کسی کو اختلاف نہیں کہ صدقہ میت کو فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ تو یہاں حدیث پاک میں بھی یہ ذکر کوٹ کیا گیا آگے بیان کرنے والوں کی طرف سے کہ صدقہ جاریہ موت مرنے والے کو فائدہ دیتا ہے، وہ جو اس نے خود چھوڑا ہوا ہو۔ تو اس بارے میں صحیح حدیث ملاحظہ کیجئے جس میں صدقہ اور قرآن کریم کی قرات کا ذکر کس وضاحت اور شان سے کیا گیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کوئی مسجد جا کر قرآن کی 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے یا 2 آیتیں کسی کو سکھاتا ہے تو یہ 2 اونٹنیوں کو صدقہ کرنے سے افضل ہیں، اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے اور 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے جو مسلم شریف سے نقل کی گئی ہے۔ اچھا، اب ہم نے اس کو حل کیسے کرنا ہے کہ صدقہ جاریہ کا معنی جاری رہنے والی نیکی ہی ہے، تو مرنے والے کی اپنی ہی جاری نیکی اگر پڑھنے کے لیے کسی مدرسے اور مسجد میں قرآن ہی لے کر دے جانا ہوا تو وہ نہیں پڑھا جائے گا، وہ پڑھا جائے گا۔ تو پھر قرآن کی تلاوت تو اس صدقہ جاریہ میں بھی نکل آئی۔ نمبر 2، وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں، یہ دوسرا پوائنٹ ہے اسی حدیث پاک کا جس میں اعتراض ہے۔ تو بتائیے کہ قرآن سے بڑھ کر اور کون سا علم نفع بخش ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں کو مرنے والے نے قرآن پڑھایا ہوگا ان کے پڑھنے رہنے سے نفع جاری ہوگا یا پھر اس کو چھوڑ دینے سے نفع جاری ہوگا؟ اگر سب سے نفع بخش علم قرآن کریم کا ہے اور مرنے والے نے وہ نفع بخش علم پیچھے چھوڑا ہے تو اس کا فائدہ کیسے ہوگا؟ کسی صورت میں کہ جنہوں نے نفع حاصل کیا ہے وہ نفع جاری رکھیں اور پھر وہ بھی آگے دوسروں کو پڑھاتے رہیں، تو قرآن کے ساتھ تعلق تو اب بھی جڑ گیا، نفع بخش علم سے بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ نمبر 3، جو اولاد نیک ہونے کی صورت میں فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ دعا کرے گی یا فائدہ مند ہوگی، یہ تیسرا پوائنٹ ہے حدیث پاک کا۔ تو ہم یہاں سوال کرتے ہیں کہ مرنے والے کی جو پیچھے نیک اولاد ہے وہ نماز پڑھے گی کہ نہیں؟ بغیر نماز کی نیک ہوگی، اور دیگر بہت سے نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کلام پاک کی تلاوت بھی کرے گی یا نہیں؟ اگر کرے گی تو اس کا ثواب میت کو کیوں نہیں پہنچے گا؟ سارا جواب تو دراصل اس حدیث پاک کے اندر ہی ہے۔ اب نیک اولاد کے تلاوت قرآن کا فائدہ بھی پیش کر دیتی ہوں تاکہ یہی حدیث سوال بن جائے اور یہی جواب۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یا پھر مالک بن دینار، ان میں سے کسی ایک سے یہ روایت ہے کہ بصرہ میں قبرستان کے مردوں کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کچھ چن چن کر جھولیوں میں بھر رہے ہیں، مگر ایک شخص کچھ نہیں لے رہا۔ وہ حشاش بشاش کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا، اے شخص تم سب کے ساتھ کیوں نہیں چن رہے؟ اس نے جواب دیا، یہ سب ثواب جمع کر رہے ہیں اور مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا فلاں جگہ پہ میرا بیٹا ہے جو حافظ قرآن ہے اور وہ ہر وقت مجھے ثواب بھیجتا رہتا ہے، لہٰذا میں بے نیاز ہوں۔ حضرت کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بڑا تجسس ہوا۔ صبح اٹھ کر میں قبر والے کی نشاندہی پر چل نکلا اور تلاش کرتا ہوا بازار کی اس جگہ پہ جا پہنچا جہاں خواب میں مجھے بتایا گیا تھا۔ وہ جگہ مجھے ملی، وہ ایک دکان تھی اور منظر یہ تھا کہ ایک نوجوان جس کی حلوے کی دکان تھی
وہ اپنی دکان پہ بیٹھا تھا، لوگ بار بار اس سے سامان لینے آتے، وہ بہت کم بولتا، سامان دے دیتا، لوگ چلے جاتے۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان کے ہونٹ مسلسل ہلتے رہتے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا۔ مجھے امید ہے آپ سب سمجھ چکے ہوں گے کہ وہ جو نیک اولاد تھی جس کی وجہ سے تسلسل سے قبر میں ثواب جا رہا تھا، اس کا عمل کیا تھا؟ وہ بھی تلاوت قرآن ہی تھا۔ آخری نظر ہم اس سارے مسئلے کے بعد فی زمانہ تلاوت قرآن کریم کے ذریعے ایصال ثواب میں پائی جانے والی خرابیوں اور غلطیوں پہ ڈال لیتے ہیں۔ یہ اشد ضروری ہے، یعنی یہ ایک پہلو تھا جو پازیٹیو تھا، جو بہت افضل تھا، لیکن آج کل یہ افضلیت اور پازیٹیوٹی جس چیز کا شکار ہو گئی ہے، جب تک یہ اس سے نہیں نکلے گی تو ہم اس فضیلت کو حاصل نہیں کر پائیں گے اور اختلافات بھی بڑھتے جائیں گے۔ ان دونوں کا حل کیا ہے؟ آئیے ذرا اس پہ بھی نظر ڈال دیتے ہیں۔ خواتین کا تلاوت کرنا اس طرح کہ مجبوراً دوسروں کی وجہ سے پڑھا جائے، یہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے اندر سے اس کا جواب لے لیں۔ تلاوت کے دوران باتیں بھی جاری رہیں اور بے ادبی بھی۔ ایک ایک صفحہ تم پڑھتی جاؤ، دوسرا میں پڑھتی جاتی ہوں، ایک یہ سین ہوتا ہے۔ دوسرا سین یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں زبردستی پارے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پڑھنے والوں کو فورس کرنا کہ آپ جلدی جلدی پڑھیں تاکہ دعا جلدی جلدی ہو جائے، اور پھر جلدی پڑھنے کا جو منظر ہوتا ہے، پھر خواتین کی انگلیاں چل رہی ہوتی ہیں اور صفحے پلٹے جا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ مسجدوں اور مدرسوں سے آرڈر پہ قرآن کریم پڑھانا، اسی طرح غیر ذمہ دار حفاظ یا چھوٹے بچوں کو یا ایسے بوڑھوں کو قبر پہ قرآن خوانی کے لیے بٹھا دینا جو باحسن یہ نہیں کر سکتے، صرف وہ کسی کی مجبوری سے یا کسی کے پابند ہونے کی وجہ سے پڑھنے بیٹھتے ہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ اس میں نیکی اور عبادت تو ہے ہی نہیں، اور ثواب تو ملے گا نیکی اور عبادت کا۔ ایسے ہی اکثر مدارس کا بچوں کو زبردستی بٹھا کر اتنے قرآن ختم کروا کے رقم وصول کر لینا، یہ بھی بے فائدہ ہوگا۔ یہ اصل ذمہ داری اولاد کی ہوتی ہے اور میت کے ورثاء کی ہوتی ہے۔ ہاں، باقی لوگ اپنے شوق سے، محبت سے، احساس سے اور ہمدردی کی وجہ سے اپنی عبادت اور تلاوت پیش کریں تو یہ بہت سعادت ہے اور یہ یقیناً قابل اجر و ثواب ہے، ورنہ یہ سب کچھ ضائع ہے۔ اس کی اصلاح کی پڑھنے سے بھی زیادہ ہمیں ضرورت ہوگی۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ جی، فقہ میں آج کا ہمارا ٹاپک بھی بتا دوں کیا ہے؟ وہ بھی وفات ہی ہے۔ آج ہم نے سارا دن فوتگی والے گھر میں گزارنا ہے۔ کبھی کبھی آخرت کی فکر بھی پیدا ہونی چاہیے نا۔ جی، فقہ میں ہمارا موضوع ہے عدت وفات کے احکام۔ عدت وفات سمجھتے ہیں؟ عدت کس وفات کی ہوتی ہے؟ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کا ایک خاص سوگ، خاص طریقے سے، خاص مدت تک منانا عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی شخص پر جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یہ جائز نہیں کہ دنیا کے کسی بھی رشتے کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ 3 دن کی قید ان تمام لوگوں کے لیے وارننگ ہے
جو 7 دن اور 10 دن اور 11 دن پھوڑی ڈال کے حکے رکھ کے باتیں کرنے کے لیے، اور خواتین بھی گٹھلیوں کے بہانے اور تسبیحوں کے بہانے سارا دن جا کے بیٹھی اور سارے محلے کی باتیں کر کے بلکہ پڑھ کے آ جاتی ہیں۔ تو وہ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو عورت اور مرد بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مرنے والے کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائیں، باقاعدہ سوگ۔ اور سوگ کی علامت ہمارے ہاں پنجابی میں اس کو پھوڑی ہی کہتے ہیں، جس کے لیے خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ بیٹھتے ہیں آ کے، وہ ہوتا تو اصل میں یہ ہے کہ تعزیت کرنا، فاتحہ پڑھنا، اور تو 3 دن سے زیادہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جن علاقوں میں، جن برادریوں میں یہ رواج ہیں وہ سب غلط اور خلاف شرع ہیں۔ ہاں، جو شخص بر وقت کسی کی وفات پہ شریک نہیں ہو سکا، وہ تعزیت نہیں کر سکا، گھر والوں سے مل نہیں سکا اور اس غم میں شریک نہیں ہو سکا، کہیں دور دراز رہنے والا تھا یا خبر نہیں وقت پہ ملی، تو وہ کسی بھی دن آئے اور آ کے فاتحہ شریف پڑھے اور تعزیت کرے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو جب بھی آئے گا آپ اس کو ہینڈل کریں گے اور وہ آپ سے ملے گا اور وہ اس کا اظہار کر سکے گا۔ لیکن وہ جو اہتمام ہے خاص طور پہ کہ ابھی یہ سوگ چل رہا ہے اور اس کی خاص رسومات ادا ہو رہی ہیں، سوگ کے صرف 3 ہی دن ہوں گے، باقی کوئی بے شک سال کے بعد آ کے تعزیت کرے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور آگے حدیث پاک کا مضمون جاری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سوائے اس عورت کے جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے، اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن تک ہے۔ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن تک۔ 2 طرح کی عدت ہوتی ہے خواتین پر، ایک عدت ہوتی ہے طلاق کی، ایک عدت ہوتی ہے وفات کی۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ وفات کی عدت پہ کر رہے ہیں، اور وفات کی عدت ہی 4 مہینے 10 دن رہتی ہے۔ یہ ہے نارمل حالات میں۔ اور اگر جب شوہر فوت ہوا تو اس کی بیوی حمل سے تھی، بچہ پیدا ہونے والا تھا، تو پھر اس کی عدت بچے کی پیدائش تک ہوگی۔ یعنی پتہ چلا کہ عدت میں سوگ کے ساتھ ساتھ رحم کے خالی ہونے یا اس کی کچھ کیفیات کا بھی عمل دخل ہے۔ وہ ایک تحقیق ہے جس کو میں ابھی اس مختصر سبق میں تو پیش نہیں کروں گی، ابھی صرف یہ حکم عرض کروں گی کہ عورت کی جو عدت ہے وہ 3 حیض کیوں ہے، اور یہاں پہ جو طلاق کی ہے اور جو سوگ کی ہے وہ 4 ماہ 10 دن کیوں ہے۔ تو جس وقت بچہ پیدا ہو جاتا ہے عورت کا شوہر کے فوت ہونے کے بعد، تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، خواہ شوہر کے جنازہ اٹھنے کے 1-2 دن بعد ہی کیوں نہ بچے کی ولادت ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے، یعنی عورت بڑھاپے کی عمر میں ہے کہ اب یا پھر وہ جب فوت ہوا شوہر اور اس وقت بھی وہ حمل سے نہیں تھی، تو باقی تمام نارمل صورتوں میں عدت 4 ماہ 10 دن ہی ہوگی۔ مختصر سے جو احکامات ہیں عدت کے وہ کیا ہیں کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے، فوت ہو جائے، وہ اسی مکان میں یعنی شوہر کے مکان میں 4 مہینے 10 دن تک رہے گی۔ گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہوگا، اور میں نے بتا دیا کہ اگر حمل سے تھی تو حمل کے ختم ہونے تک یعنی بچے کے پیدا ہونے تک اس کی عدت ہوگی۔ اب اس پیدائش کے لیے اگر کوئی گھر میں انتظام نہیں ہے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہی نہیں، اور ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت ہو یا کسی اور شدید قسم کی تکلیف کی صورت میں، تو عورت کو اس صورت میں اپنے کسی محرم کے ساتھ علاج کے لیے جانے کی اجازت ہوگی۔
پورے گھر کی چار دیواری میں عورت چل پھر سکتی ہے، آ جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ شاید وہ ایک کمرے میں، ایک کوٹھری میں بیٹھ کر وہ سارے کا سارا ٹائم گزارنا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اپنے گھر میں اس کے لیے کوئی مقرر جگہ نہیں ہے، سارے گھر میں وہ کام کاج کر سکتی ہے، بات چیت کر سکتی ہے، اپنے معاملات کو سمیٹ سکتی ہے، ہینڈل کر سکتی ہے، یہ ساری اس کو گھر میں اجازت ہوگی۔ کسی عورت کے شوہر کا ایسے حالات میں انتقال ہوا، یا تو کہیں وہ بیرون ملک تھا، یا کہیں محاذ پہ تھا، یا کہیں ڈیوٹی پہ ویسے روزگار کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، لاپتہ تو ہے مگر کسی کو بھی اس کی وفات کا علم نہیں کہ وہ فوت ہو چکا۔ اب جب خبر ملی عورت کو کہ اس کو فوت ہوئے 4 ماہ 10 دن سے زیادہ دن گزر گئے ہیں، تو اب عورت نئے سرے سے اس کی عدت کا آغاز نہیں کرے گی۔ ایسی صورت میں اس کا وہ وقت جو تھا وہ گزر گیا، اب اس کی نئی عدت کی ضرورت نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی عدت کی خاص نیت ہوتی ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ جب شوہر فوت ہو گیا تو وہ کیفیت اور وہ حکم اس کے اوپر خود بخود نافذ ہو گیا، اب اس کی نیت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح سے ہمارے ہاں سوالات آتے ہیں اور خواتین کے معاملات بھی آتے ہیں کہ وہ جو جنازہ اٹھا تھا اور پھر اس کے بعد 2 دن گزر گئے تو وہ تو عدت میں نہیں بیٹھی۔ آپ نے بیٹھنا کہیں بھی نہیں ہے، آپ نے عدت گزارنی ہے۔ مطلب یہ کام تھا اور وہ کام تھا، وہ تو باہر چلی گئی تھی تو وہ عدت پہ تو نہیں بیٹھی، تو اب تو وہ وقت ضائع ہو گیا، گویا کہ اب وہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں خواہ بے سمجھی کی وجہ سے ہم نے خود ہی بنا رکھی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ جس طرح جانے والے پہ موت آ گئی تھی، اسی طرح آپ کے اوپر عدت کا حکم بھی آ گیا ہے، تو آپ کو وہ عدت گزارنی ہے۔ باقی جو چیزیں لوگوں نے بنا رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس سے کہ عورت جنازے کے پیچھے چلی جائے، قبرستان چلی جائے، لوگ پکڑ کے اس کو گھر سے باہر گلی میں نکال دیتے ہیں کہ وہ کچھ ٹائم جنازے کے پیچھے چلے، نہ جانے یہ ساری چیزیں کہاں سے داخل ہو گئیں دین کے اندر، جن کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، کہ اب کیا ہوا کہ وہ کچھ ٹائم جنازے کے پیچھے گئی یا قبرستان تک چلی گئی تو عدت ختم ہو گئی، اب عدت نہیں بیٹھنا۔ اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ تو عدت نہیں بیٹھی، تو لہٰذا اب تو وقت گزر گیا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، عدت ہے، اور اس نے 4 مہینے 10 دن اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزاری تو سارا وقت اس کا گناہ میں گزرے گا، اور اس کے گناہ کا جو بوجھ ہوگا وہ اس کے شوہر پر بھی ہوگا اور اس کے اپنے اوپر بھی ہوگا۔ تو یہ چیز ہمارے لیے سیکھنا اشد ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہوں کہ ایک عورت انتہائی بوڑھی ہو چکی ہے اور اب اس کا شوہر فوت ہوا تو اب اس نے عدت کیا گزارنی ہے، اب ان لوگوں کی سوچ کیا ہے، وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب نہ تو اس کا نکاح ہونا ہے، نہ اس نے کہیں نکاح کرنا ہے، وہ اتنی بوڑھی ہے، وہ اتنی بیمار ہے، اس کا کوئی حال نہیں ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ایسی امید وابستہ ہو، تو لہٰذا اب اس کو عدت کی کیا ضرورت ہے۔ تو عدت کا تعلق کسی نکاح کے ساتھ نہیں ہے، عدت کا تعلق اس شوہر کے غم کے ساتھ ہے اور اس کے سوگ کے ساتھ ہے، کہ ایک عورت کو اللہ پاک نے جو ایک شرعی سہارا عطا کیا تھا، اس کی سرپرستی عطا کی تھی، اس کے ایمان کو اس کے ذریعے سے بچایا تھا، اس شوہر کے ذریعے سے اللہ نے اس کو عزت اور مقام معاشرے میں عطا کیا تھا، اور شیطان سے حفاظت کا ایک مضبوط ترین طریقہ عطا کیا تھا، اور بے شمار وہ نعمتیں جو ایک عورت کو شادی کے بعد اور اس شوہر کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں وہ ساری اس سے ختم ہو گئی۔ اور جس طرح سے احادیث مبارکہ میں اور بھی ایسی چیزیں، جیسا کہ سجدے کے حوالے سے ایک بہت مشہور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتنے احسانات مرد اور عورت کے ایک دوسرے پہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی زندگی ان دونوں کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ باقی تمام رشتے جو ہیں ان سب کے لیے ایک حکم ہے کہ ان کا سوگ اتنا ہی ہوگا، لیکن شوہر اور بیوی کا معاملہ جب آئے گا تو بیوی کے اوپر اتنی بڑی یعنی خاص الگ سے ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ پورا سوگ 4 مہینے 10 دن منائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہاں کسی قسم کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے،
اگر ایک عورت زندہ ہے اور اس کی عمر 100 سال بھی اور 90 سال بھی ہے تو اس کا سوگ منانا ہے اپنے شوہر کا، جب وہ شوہر اس کا اس وقت دنیا سے جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہ جو عدت آپ گزار رہے ہیں اس میں کون سے کام آپ کے لیے جائز نہیں ہیں، یعنی کرنا کیا ہے اس میں عدت میں، جس کو لوگوں نے یعنی یہ بنایا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتی، وہ اٹھ نہیں سکتی عدت سے، اور وہ یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی۔ آپ کی حیثیت کے مطابق، آپ کی ضروریات کے مطابق تو اللہ پاک نے آپ کے ہر حکم میں آپ کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، آپ کو سہولیات عطا کی ہیں۔ تو یہاں بھی شریعت مطہرہ نے آپ کے لیے سہولیات رکھی ہیں۔ جو چیزیں جائز نہیں ہیں وہ کیا ہیں؟ گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، نکاح کرنا حرام ہے، سراسر سیدھا حرام ہے، اور اگر کسی نے بدبختی سے شریعت کے حکم کو نہیں مانا اور اس نے ایسا کر لیا، خفیہ نکاح کیا یا ظاہراً کر لیا، تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، مطلب وہ نکاح باطل ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو گناہ ہوگا، بلکہ وہ نکاح ہی باطل ہوگا۔ تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اگر آپ نے کسی سے تعلق جوڑا تو وہ حرام کا تعلق آپ چلا رہے ہیں، نکاح تو ہے ہی نہیں۔ لہٰذا عدت کی مدت کے دوران نکاح کرنا حرام، باہر نکلنا منع، اور اگر نکاح کر بھی لیا تو وہ باطل ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح جو عورت بیوہ ہوئی ہے، عدت کے دنوں میں اس کا بناؤ سنگھار کرنا، مہندی لگانا، میک اپ کرنا، اور نئے کپڑے سلا کے پہننا۔ پرانے بھی کپڑے ہوں تو زرق برق اگر ہیں اور شوخ رنگ کے ہیں کہ دیکھنے سے وہ پرانے لگتے نہیں ہیں، یا ایسے موقع کے لیے سلے ہوئے تھے جن میں لوگ خوبصورت لباس پہنتے ہیں، اور اس انداز سے سلا ہوا کوئی لباس ہے وہ بے شک یہ ہے کہ پرانا ہے، لیکن ان سب کے پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح دیگر زیب و زینت، سرما لگانا، لپسٹک لگا لینا، دانتوں پہ دنداسا مل لینا، اگر بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ، آج کل تو خیر اس کا کوئی ٹرینڈ بھی نہیں ہے، لیکن اگر کسی تکلیف کی وجہ سے اسے استعمال کیا جائے تو پھر بھی وہ سوچ کے کیا جائے کہ اس کا کلر نہ آئے ہونٹوں کے اوپر، کہ وہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ آپ نے اسپیشلی یہ کیا ہوا ہے۔ اور ہر طرح کی خوشبو لگانا، یہ تمام کام عورت کے لیے ناجائز ہوتے ہیں عدت کے دوران۔ البتہ غسل کرنا ناپاکی کے بعد، اور ویسے موسم کے مطابق غسل کرنا، اور اس کے لیے صابن شیمپو کا استعمال کرنا، اور لباس کو مناسب وقت میں تبدیل کرتے رہنا، یہ سب چیزیں ناجائز نہیں ہوں گی، لیکن جن میں بھی اہتمام دیکھنے والے کو نظر آئے وہ سب آپ کے لیے ناجائز ہو جائیں گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا کوئی صورت گھر سے نکلنے کی ہے بھی، یا مطلقاً منع ہے تو بس منع ہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ایسی بیوہ جس کا خرچ اٹھانے والا کوئی نہ ہو، محنت مزدوری کے لیے دن کے اوقات میں با پردہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے اور اپنی محنت مزدوری کو جاری رکھ سکتی ہے، مگر شام کو اسے گھر لوٹنا ہوگا۔ ایسی بیماری جس کے لیے ہاسپٹل یا ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہو، یعنی گھر میں ڈاکٹر بلایا جا سکتا ہو تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس کو گھر میں بلایا جا سکتا ہو تو یہ سب سے زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر تکلیف، بیماری کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ گھر میں علاج ہو سکے تو پھر اس کو ہاسپٹل میں جانے کی اجازت ہوگی، مگر ہر جگہ پہ پابندی وہی ہوگی، نہ تو وہ باہر نکلنے کا اہتمام کرے گی، نہ اسپیشلی لباس تبدیل کرے گی، نہ وہ کوئی نیا لباس پہنے گی، اور اکیلے بھی نہیں جائے گی، کسی محرم کے ساتھ جائے گی اور اپنی ضرورت کو پورا کر کے واپس لوٹے گی۔ شریعت نے آپ کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ اب آگے، اگر عورت
اپنے شوہر کے ساتھ جہاں رہتی تھی وہ کرائے کا مکان تھا، اور شوہر کے مرنے کے بعد مالک مکان نے تقاضا کرنا شروع کر دیا کہ میرا مکان خالی کر دیں۔ تو ایسی صورت میں اس مکان سے باہر نکلنا اور دوسرے مکان میں شفٹ ہو کے باقی عدت وہاں پوری کرنا یہ درست ہوگا، جائز ہوگا، اور اس کی اجازت ہوگی۔ جس مکان میں وہ خاتون رہتی ہے وہ اتنا پرانا بوسیدہ ہے، بارش وغیرہ یا کسی بھی حادثے سے اس کی چھت گرنے کا زیادہ تر گمان پیدا ہو چکا ہے، خطرے والا ہے، جان کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس مکان سے منتقل ہو کے کسی دوسرے مکان میں جا کے عدت پوری کر سکتی ہے۔ عورت اگر سسرال میں رہتی ہے جہاں پہ اس کے دیور جیٹھ یا دیگر مرد حضرات ایسے رہتے ہیں کہ وہ جوان ہے اور اس کو اپنی عزت کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں یا تو یہ ہے کہ اس کا کوئی اپنا محرم اس گھر میں اس کے ساتھ رہ کر اس کی عدت پوری کروائے، اس میں اس کے گھر کی کوئی سربرست خاتون بھی ہو سکتی ہے، جیسے اس کی ماں ہے، کوئی بھابھی ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، بڑی بہن ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر اپنی عزت کی حفاظت کے لیے وہ اپنے اس شوہر کے گھر کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پہ منتقل ہو کر باقی عدت پوری کر سکتی ہے اور وہ گھر چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کی پراپرٹی یعنی شوہر کی پراپرٹی کے کوئی مسائل پیدا ہو جائیں اور ان کے حل کے لیے اس کو عدالت جانا پڑے تو وہاں پر بھی وہ کسی محرم کے ساتھ اپنے ان معاملات کے حل کے لیے جا سکتی ہے۔ اس طرح کی سچویشن جو نارمل نہیں ہوں گی اب نارمل ہوں گی، ان سب میں سچویشنز کے مطابق شریعت نے اس کو اجازت دی ہوگی، وہ حکم معلوم کر کے اس کو فالو کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ متفرق مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ جس طرح سے خواتین یہ مسئلہ بھی پوچھتی ہیں اکثر کہ شادی ہے فیملی میں اور وہ قریبی رشتہ دار ہیں تو کیا وہاں پہ چلے جائیں اور چلیں وہ ہم نہیں پہنیں کپڑے نہیں زیادہ نئے پہنیں اور یہ نہیں کریں وہ نہیں کریں تو شرکت کر لیں۔ تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اگر عورت نے حج کے لیے درخواست دی ہوئی تھی جانے کے لیے اور اس دوران اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اب وہ عورت حج کا سفر بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اگر اس بات کی سمجھ آ گئی ہو تو پھر شادی بیاہ اور محافل کی جو بات ہوتی ہے اس کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ عدت کے دوران وہاں جانا بھی درست نہیں ہے، آپ کا سارا ٹائم سوگ میں گزرنا آپ کے لیے زیادہ افضل اور ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر محفل ہے، کوئی محفل ذکر ہے، کوئی بھی ایسی مجلس ہے تو وہ بھی اپنے اجر و ثواب کے لحاظ سے کتنی افضل ہے، کتنی عظیم ہے، مگر اس وقت جو آپ کے اوپر حکم لاگو ہے وہ یہ ہے کہ آپ 4 مہینے 10 دن اپنے اس حکم کے تحت پورے کریں۔ حج کا وقت بیچ میں آ گیا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ اس عدت کے دوران حج پہ نہیں جا سکتی۔ بعض خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ فوتگی ہوئی ہے اور جنازے کے پاس وہ بیوہ خاتون بیٹھی ہے تو کچھ مشتعل کرنے والی خواتین آگے آتی ہیں اور وہ اسی وقت آ کے اس کے ہاتھ بازو کھینچنا شروع کر دیتی ہیں، یہ اتار دو، یہ کر دو، یہ چوڑیاں توڑ دو، فلاں کر دو، اور وہاں ہی کو پتھر مارا اور کچھ کیا تو چوڑیاں ساری توڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں شریعت ان کی ہدایات نہیں دیتی، آپ کو ایک باوقار طریقہ، ایک سوبر طریقہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے وہ سوگ منانا ہے، نہ کہ ہلا گلا کرنا ہے، گویا کہ آپ اللہ پہ غصہ نکال رہی ہیں کہ تو نے اب یہ کیا تو پھر یہ پڑی ہیں میری چوڑیاں، میں بھی توڑ کے وہ پھینک رہی ہوں۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ وہ چوڑیاں پھر بھی پہن سکتے ہیں، کوئی دوسرا بھی پہن سکتا ہے، آپ ان کو آرام سے اتار کے رکھیں گے، زیورات کو آرام سے اتاریں گے، اتار کے رکھیں گے اور اپنا گیٹ اپ تبدیل کر دیں گے جس کو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ سوگ کی حالت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں عدت کے اختتام کی طرف۔ عدت کے اختتام پر ماشاءاللہ ہمارے ہاں جو ایک رسم و رواج
کا دھاوا ہوتا ہے وہ ایک الگ قصہ کہانی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت کی عدت ختم ہوئی ہے تو برادری مجبور کر رہی ہے اس کے بھائیوں کو، اس کی ماں کو، وہ غریب ہیں یا امیر ہیں، کہ اب آپ کو اپنے نواسے نواسیوں کے سب کے کپڑے بنانے چاہیے، اپنی بیٹی کے کپڑے، اس کی ساس زندہ ہے تو اس کے کپڑے، سسر ہے تو اس کے کپڑے لے کے جائیں، اور عدت ختم ہو رہی ہے تو جا کے یہ سب کے لیے آپ لے کر جائیں۔ اور پھر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسپیشلی ختم پاک کا اہتمام کرے، اسپیشلی اپنے شوہر کی قبر پہ جائے، اور قبر پہ جانے کے بعد پھر وہ کیا کرے، وہاں سے سیدھی یا میکے جائے یا کسی رشتہ دار کے گھر جائے اور وہاں جا کے رات رہ کے آئے۔ یہ عجیب خرافات ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ تو یہ کپڑوں کی اور ان کی جوڑوں کی کوئی رسومات ہیں عدت کے ساتھ جن کا کوئی تعلق ہو، نہ ہی عورت کے لیے یہ کوئی پابندی ہے کہ وہ گھر سے لازمی نکلے اور کہیں جا کے رات رہ کے آئے اور قبر پہ بھی لازمی جائے۔ ان میں سے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنا حکم پورا کرنے کی توفیق دی ہے۔ اس اظہار تشکر کے لیے آپ 100 بار اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کریں، خیرات کریں، اپنے فوت ہونے والے شوہر کے ایصال ثواب کے لیے آپ کرنا چاہیں تو ضرور کریں، چاہے تو وہ کھانا بنا کے غریب و مسکینوں کو کھلائیں، چاہے تو ویسے صدقہ خیرات کریں۔ اب آپ کی پابندی ختم ہو گئی ہے، آج کل ہفتے بعد 10 دن بعد جب آپ جانا چاہیں آپ میکے جائیں، کسی کے ہاں جہاں جانے کی ضرورت ہے وہاں جائیں، یہ تو سب سمجھ آتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اسپیشلی اس دن کو ایک تہوار بنانا کہ آج یہ سب کچھ کرنا ہے جیسا کہ آج عید ہے، تو یہ سب چیزیں غلط ہوں گی۔ اور اسی طرح میکے والوں کے اوپر یہ برڈن ڈالنا اور یہ رسومات ان کو بتانا کہ آپ یہ کریں اور یہ کیا جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں بھی غلط ہوں گی، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہوگی۔ کوئی کسی قسم کی رسم اور کوئی ایسا خاص کام جو عدت کے ساتھ جڑا ہوا ہو، سوائے اس کے کہ شوہر فوت ہوا تو عدت شروع ہو گئی، 4 مہینے 10 دن گزرے تو عدت ختم ہو گئی، بس اس کا کام اتنا ہی ہے۔ ہاں، اس کے دوران جو پابندیاں بتائی گئیں ان کے اوپر عورت کا پابند رہنا ضروری ہے۔ اور یہ عدت کا حکم قرآن عظیم میں رب ذوالجلال نے عورتوں کے لیے نازل فرمایا، ان کو پورا کرنا اشد ترین ضروری ہے۔ اور پیچھے میں نے بتا دیا کہ گھر سے نکلنا بالکل منع ہے، اس کی کوئی شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اور آپ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں عدت نہیں بیٹھ سکتی یا میں بیٹھوں یا اٹھوں، یا یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ آپ کو اللہ پاک نے مزدوری کی صورت میں، روزگار کی صورت میں، آپ اگر کوئی ڈیوٹی کرتی ہیں اس صورت میں اللہ نے آپ کو ساری اجازتیں دے دی ہیں، ضرورت کے وقت یا کسی ایمرجنسی میں آپ کو نکلنا پڑتا ہے اس کی بھی اجازت دے دی ہے، اور گھر میں بھی کسی کوٹھڑی میں بیٹھنے کے لیے آپ کو باؤنڈ نہیں کیا جا رہا، تو پھر آپ کو پرابلم کیا ہے؟ صرف مسائل کو سمجھنے کی بات ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے نزدیک شریعت کی عزت کتنی ہے، قدر کتنی ہے، اور آپ اس کو اپنے لیے کتنا لازمی سمجھ رہے ہیں۔ اور جب آپ اس کو لے کے چلتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے اتنے مشکل کام آسان کر دیتا ہے جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس کو تو اگر آپ دیکھیں تو یہ تو اتنا مشکل کام ہے ہی نہیں ہے جتنا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، اور بلکہ میں یہ بیانات میں بھی عرض کیا کرتی ہوں کہ اگر ایک خاتون اتنی مجبور ہے، وہ یہ واقعی ایسا ہے کہ اس کے گھر میں شوہر کے بعد کوئی نہیں رہا، اس کے گھر میں بچیاں ہیں، بچے ہیں، اور وہ ہینڈل نہیں کر سکتی، تو جس طرح ہم دوسرے کاموں میں اپنے بہن بھائیوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اس طرح اس شرعی کام میں بھی بہن بھائیوں کو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ باری باری اس کے گھر کی بڑی خواتین آ کے کچھ دن اس کے ساتھ گزار جائیں، اس کو حوصلہ رہے، اور اس کا وہ جو وقت ہے عدت کا اور اللہ کے حکم کا وہ گزرتا رہے۔ کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، باپ ہے، کوئی آ کے گھر میں اس کے کچھ ٹائم باری باری گزار جائیں جس سے اس کا وہ وقت گزر جائے، تو ایک نیکی میں معاونت کیا پڑھا آپ نے کہ جو نیکی میں معاونت کرنے والا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نیکی کرنے والے کا ثواب ہے۔ تو آپ کو کتنا اجر ملے اس بات پہ، اور پھر ویسے بھی آپ کا حق بنتا ہے، آپ کی بیٹی ہے، بہن ہے، بہو ہے، کون ہے، جو بھی رشتہ آپ کا ہے، تو اس کے مطابق ہمیں ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں میں معاونت کرنی چاہیے، اس کا تو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے لیے یہ تمام معاملات آسان فرمائے اور دین کو سمجھنا
ہمارے نصیب میں فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔